آیت 148 سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا۔ ہر گروہ کا ایک قبلہ ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا، وہ اس کی طرف منہ کرتے ہیں۔ مولّی کے معنی پھرنے والے ہیں، اس کی طرف منہ کرنے والے ہیں، اس کی طرف رخ پھیرنے والے ہیں۔ تو ہر ایک کا لِكُلٍّ وِجْهَةٌ ایک قبلہ ہے، وہ اس کی طرف منہ کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے۔ تم فاستبقوا الخیرات، تم ان مسئلوں میں نہ پڑو، تم نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ، کیونکہ صرف ایک رخ کی طرف منہ کرنے سے آدمی جنت نہیں لے سکتا، جنت ملتی ہے نیکیوں پر۔ تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ نے ایک جہت متعین کر دی، لوگوں کی جہت متعین ہے، ٹھیک ہے، اصل بات تو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اب صرف کاغذ پر منہ کر کے بیٹھے رہو بس، تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ اصل تو وہ عبادت ہے جو تم کر رہے ہو، وہ ہے نیکی۔ ہاں، اور اس کے علاوہ دوسری نیکیاں ہیں۔ کعبے کی طرف منہ تو صرف نماز میں کرنا پڑتا ہے نا، روزہ رکھنے میں، صدقہ دینے میں، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے میں، کسی کی مدد کرنے میں، اللہ کے ذکر میں، یہ ساری چیزیں تو قبلہ رخ کی ضرورت نہیں سمجھتی، ان کا کوئی تعلق نہیں قبلہ رخ ہونے سے۔ تمام باقی جو عبادات ہیں، ہاں، اب کوئی آدمی زکوٰۃ دے کہ میں قبلہ رخ ہو کے زکوٰۃ دوں گا، اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صدقہ خیرات کرنا ہے کہ پل میں قبلہ رخ ہو جاؤ، اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قبلہ صرف نماز کے لیے۔ ہاں، تو تم نیکیوں میں آگے بڑھو، خیرات بھلائیوں میں، اس میں سبقت لے جاؤ، آگے بڑھ جاؤ سب سے۔ اور اس میں شک نہیں کہ کسی قوم کے پاس نیکی نہیں ہے، برائی، کیونکہ کفر تو ساری برائی کی بنیاد ہے، کفر ہی کفر ہے، برائی ہی برائی ہے۔ بحیثیت قوم کسی قوم کے پاس کوئی بھلائی نہیں۔ یہ صرف اسلام واحد دین حق ہے کہ امت کے پاس بھلائیاں ہیں۔ اس غلامی کے دور میں بھی امت کے بڑے طبقے ہیں جو نیکی پر قائم ہیں، مستحکم ہیں، ہاں جی، اور برائی سے بچے ہوئے ہیں۔ کسی دین میں کوئی طبقہ ایسا نہیں جو برائیوں سے بچا ہوا ہو۔ ابھی نہیں، عیسائیوں کا جو مذہبی طبقہ ہے پادریوں کا، پرلے درجے کے ظالم، جھوٹے اور بدکار اور کینہور، ساری برائیاں ان میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اسلام میں جو نیک اور صالح لوگ ہیں، وہ ایک ان کی زندگی ایک معیاری زندگی، اس میں شک نہیں، اور ان کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ اس فتنے کے دور میں جس میں نیکی کا نام لینا ہی بہت مشکل ہے، ہم تو بہت آگے آ گئے ہیں۔ تو آج سے گویا کچھ ایک صدی سے بھی پہلے جب بیچارہ اکبر الہ آبادی تھا، تو اس نے کہا تھا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ انہیں اندازہ کرے وہ زمانہ آج کے زمانے سے کتنا اچھا تھا، تو اب ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں اتنے بڑے فتنے کے زمانے میں۔ اس اکبر بیچارہ یہ شکایت کر رہا ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یعنی انگریز آ چکا تھا، انگریز کی حکومت قائم ہو چکی تھی، اور یہ کہ مساجد کے اوقاف ہیں، وقف مسجد کی جو زمینیں تھیں وہ سب ضبط کر لی گئی تھی، مسجدوں کو بغیر کسی آمدن کے چھوڑ دیا گیا تھا کہ ختم ہو جائیں گی، لیکن لوگوں نے چندے کر کے مساجد آباد کی، اور آج تک وہی حال ہے۔ کہیں کسی مسجد کے ساتھ جاگیر نہیں ہے، کہیں بعض مساجد شہروں میں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ دکانیں ہیں، لیکن پہلے مساجد کے ساتھ باقاعدہ جاگیریں ہوتی تھی، جس سے مسجدوں کے اخراجات اور امام مؤذن کی تنخواہیں اور طلبہ کے اخراجات، تو طلبہ پڑھتے تھے کیونکہ ہر مسجد مدرسہ تھا مستقل، ہر مسجد میں علماء پیدا ہوتے تھے، یہ الگ سے مدارس مستقل نہیں تھے، مسجدیں ہی مدرسے تھے بس۔ اگر شہر میں کہیں 100 مسجد تو 100 مدرسے ہیں، ہر مسجد طلبہ سے بھری ہوئی ہے، ہاں جی، اور ان کا کھانا
جو باہر سے آ کے طلبہ رہتے تھے تو اسی مساجد کے ساتھ عمارات بھی ہوتی تھی، کمرے بھی ہوتے تھے، رہائش گاہیں بھی ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا. تو یہ ہے کہ اب تو وہ زمانہ ہے کہ اب نیکی کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اگر 10ویں حصے پر عمل کر کے دکھا دے تو جنت میں جائیں گے. اور صحابہ سے کہا کہ تم اس مبارک زمانے میں ہو کہ 10ویں حصے میں تم سے کوتاہی ہو جائے، 90 حصے میں عمل ٹھیک، 10ویں حصے میں کوتاہی ہو جائے جنت میں نہیں جاؤ گے، کیونکہ تم لوگوں کے امام ہو. تم سے تو آگے دین چلنا ہے، تمہیں میں کوتاہی آ گئی تو پھر اگلوں کا کیا ہوگا. لیکن وہ زمانہ آئے گا کہ اگر 10ویں حصے پر عمل کر کے دکھا دے تب بھی جنت میں جائیں گے. پھر وہ زمانہ آئے گا فرمایا کہ جب صرف لوگ اتنا ہی جانیں گے کہ ہمارے باپ دادا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا کرتے تھے بس، تو یہ اس کلمے ہی پر وہ ہوں گے اور کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہوگا. صحابہ نے کہا رسول اللہ بخشے اسی پہ بخشے جائیں گے وہ، کیونکہ اور کسی چیز کی سہولت ہی ان کے پاس نہیں. نماز جانتے نہیں، کوئی پڑھانے والا ہے نہیں، سکھانے والا ہے نہیں، وہ ختم کر دیے گئے. یہ روس کا معاملہ تھا، یہ چائنا میں ہے، اور یہی بوسینیا اور کوسوو ان کا مسئلہ بھی یہی بیچاروں کا کہ وہاں کسی نے جو پہلے نماز پڑھنے والے تھے علماء سب قتل کر دیے گئے تھے کلیتاً، اور مساجد بند کر دی گئی تھی، تالے لگ گئے تھے کہ اس لیے کون آگے نماز سکھائے. نماز پڑھنا جرم قرار دے دیا گیا تھا، نماز پڑھنا سزائے موت قرار دے دیا گیا تھا. روس میں ایسا ہی تھا کہ اگر دیکھ لیا گیا کسی نے کہ چوری کہیں دیکھ لیا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو شکایت کر دی نماز پڑھ تو میں نے دیکھا ہے، سزائے موت، قتل کر دو اسے، کیوں نماز پڑھی. تو اس طرح نمازیں چھڑوائی گئی. تو لوگ چوری چھپے پڑھتے رہے، لیکن اولاد کو کیسے پڑھائیں، یہ مسئلہ بن گیا. پھر اولاد ہی رفتہ رفتہ ختم کر دی. کیونکہ بچہ پیدا ہوا لے گئے ماں سے تربیت گاہ میں ڈال دیے بس، تو تربیت گاہ 17 سال تک وہیں رہے گا، وہی اخراجات وغیرہ سب حکومت کرے گی اس پر. ہاں جی. اور پھر لڑکی تو لڑکی بھی لے جائے گی بس 17 سال تک دونوں. ان کو کوئی پتہ نہیں ہمارے ماں باپ کون ہے، بیچاروں کو پیدا ہوتے ہی جو لے گئے. ماں باپ کو کوئی پتہ نہیں ہماری اولاد کہاں ہے. یہ نظام روس انتہائی ظالمانہ نظام تھا، اور اس کو وہ کہتے تھے جناب روس میں جو ہے نا بس جنت لوٹ آئی ہے، یہ کہتے تھے. اس لیے تم نیکیوں میں آگے بڑھو بس، فاستبقوا الخیرات. باقی اینما تکونوا یات بکم اللہ جمیعا، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں لے آئے گا، کعبے سے قریب ہو یا دور ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا سب کو اکٹھے. کعبہ سب کا ایک، جو جنوب میں ہو شمال کی طرف منہ کرے، شمال والے جنوب کی طرف، مغرب والے مشرق کی طرف، مشرق والے مغرب کی طرف، بس منہ تو مختلف سمتوں میں ہوتے رہے ایک کعبے کے لیے. لیکن قیامت میں تمہیں سب کو اکٹھا کر لے گا جہاں بھی تم ہوگے. اینما تکونوا یات بکم، لے آئے گا تمہیں اللہ جمیعا سب کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قادر ہے. کوئی نہیں ایسا ہوگا کہ پیدا تو ہوا تھا لیکن اٹھا نہیں، یہ نہیں ہوگا. جتنے پیدا ہوئے، جتنے دفن ہوئے، کوئی پتہ نہیں کتنے خرب دنیا چلی گئی، کوئی ان کے قبرستانوں کا پتہ نہیں کہاں کہاں کس کے قبرستان تھے. انبیاء علیہ السلام کی قبروں کا پتہ نہیں کہاں کہاں ہے، کہاں کہاں انہوں نے وفات پائی، کچھ پتہ نہیں. تو لیکن لے آئے گا اللہ تعالیٰ، ہر چیز پر قادر ہے. سب اٹھیں گے. جس بچے نے 1-2 سانس بھی دیے ہیں پیدا ہونے کے بعد وہ بھی اٹھے گا قیامت میں. ہاں جی. لیکن اس بچہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ پوری طاقت دیں گے اس کو اٹھنے کی، میدان میں آنے کی، کیونکہ اس کا تو حساب کتاب نہیں ہونا، اس کا تو بغیر حساب ہی کہ جو کچھ ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور اے نبی آپ جدھر بھی نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ کو رخ مسجد حرام کی طرف کرنا ہوگا. وَلِّ پھیر دے وجہ کا اپنا رخ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. یہ یعنی کعبے کے مشرق میں جائیں، مغرب میں جائیں، جنوب میں جائیں، شمال میں جائیں،
رخ مسجد کی طرف نماز کے وقت. اگر وہ آپ سے مشرق میں ہے تو مشرق کی طرف رخ کرو، اگر آپ سے مغرب میں ہے تو مغرب کی طرف رخ کرو. جدھر ہے کعبہ ادھر رخ کرنا ہوگا. ہاں جی. اور وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، اور یقیناً یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے یہی کعبہ. اس لیے کہ زمین پہ آدم کو اتارا تو آدم کو سے یہ کعبہ خود بنوایا. یہ نہیں کہ آدم نے اپنی ثوابدید سے کہا کہ یہاں میں ایک اللہ کا گھر بنا دوں. نہیں، جبریل نے نشان دیا، حکم دیا، یہاں کعبہ بناؤ، یہاں وہ تمہارا قبلہ ہوگا. آدم نے بنایا سب سے پہلے، اس لیے حق ہے یہ کعبہ. بعد میں قوموں کے کعبے بنتے رہے اور مٹتے رہے، یہ کعبہ نہیں مٹ سکتا. اب یہ کہ بیت المقدس پر کتنے ہی گویا حوادث گزرے ہیں کہ رومیوں نے ایک دفعہ ڈھا دیا تھا، ایک دفعہ بخت نصر پہنچا تھا یہ، اور اس طرح سے کتنی طرح تعمیر آخر موجودہ تعمیرات حضرت سلیمان کی ہیں. حضرت سلیمان کی تعمیرات کے بعد پھر تو بچا رہا کہ وہ اب یہود کے قبضے میں ہے، یہود اس پر غالب ہے، قابض ہے. تو یہ کعبہ اس پر کوئی نہیں آیا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی ہے بس. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کعبہ ایک ہی دفعہ فتح ہوا. کب؟ جب خاتم النبیین نے فتح کیا. تو پہلے فتح کر کے نہیں تھے کافر. مکہ کے مشرکین جو تھے قریش، وہ تو یہی پیدا ہوئے، یہی رہے، باہر سے تو نہیں آئے. وہ ان کے گویا دادا ابراہیم اور اسماعیل ہی تو بنایا تھا. تو ان کا تو اوپر سے نسل چلا آتے تھے، وہ اسی کی طرح منہ کرتے تھے، انہوں نے تو نہیں بنایا. فتح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو، اور قیامت تک کوئی فتح نہیں کر سکے گا. قیامت تک جب اللہ تعالیٰ قیامت کا اعلان کریں گے تو قیامت کا اعلان ہوگا کہ مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہو جائے گا. ہاں جی، سورج مشرق سے نکلتا ہے لیکن صبح 7 بجے سے پہلے ہی رات لمبی ہو جائے گی، سورج پلٹ جائے گا واپس. ہاں جی، واپس پلٹ جائے گا اور مغرب سے نکلے گا. جب مغرب سے طلوع ہوگا سورج تو یہ گویا اعلان ہے کہ اب قیامت شروع ہو گئی، اس بات کا اعلان ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اٹھا لیں گے، اور سورج نکلنے کے ساتھ ہی ایک جانور زمین سے برآمد ہوگا، دابۃ الارض، اس کا قرآن میں سورہ نمل میں ذکر ہے. ایک جانور ہم زمین سے نکالیں گے، وہ بھی وہیں سے کعبے کے پاس سے نکلے گا، حرم میں سے وہیں سے نکلے گا، زمین سے ابھرے گا، نکلے گا، اور وہ باتیں کرے گا. باقاعدہ ہوگا جانور، وہ باقاعدہ باتیں کرے گا اور پوری زمین میں گھومے گا. وہ کسی کو کہے گا کچھ نہیں، باتیں کرے گا لوگوں سے باتیں کرے گا. ہاں جی، لیکن اب جو اس کو دیکھ کر ایمان لانے والے ہوں گے ایمان قبول نہیں ہوگا بس، کیونکہ قیامت آ گئی. سورج نکلا، دابا نکلا، قیامت آ گئی، قیامت کا اعلان ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ دونوں ایک ہی دم آئیں گے. اگر سورج پہلے نکلا تو فوراً ہی دابا نکل آئے گا، دابا پہلے نکلا تو فوراً ہی سورج نکل آئے گا. یہ دابا بھی یوں سمجھے کہ بھائی صبح سورج کے قریب صبح کے وقت میں نکلے گا. لیکن اب دیکھ کے کوئی پچھتانا چاہے، توبہ کرنا چاہے، نہ توبہ قبول نہ پچھتانا قبول، کوئی چیز قبول نہیں ہے. اب نمازی بنتا ہے، بہت لوگوں سے معافیاں مانگتا ہے، میں نے ظلم کیا، معاف کر دو مجھے، کوئی معافی نہیں. آپ ختم، ہر چیز ختم، رک گیا بس عمل. اس لیے آپ نے فرمایا کہ بڑی ہی ایک خوشگوار ہوا چلے گی، بڑی نشاط آئے گی طبیعتوں میں. اہل ایمان سب ختم ہو جائے گا، اس ہوا میں ختم ہو جائیں گے اہل ایمان پوری دنیا سے، روئے زمین سے کوئی مومن نہیں بچے گا بس، کیونکہ قیامت کا اعلان ہو گیا. اب عبادت کی ضرورت نہیں، قیامت کا اعلان ہو گیا. مومنین جو بات کر چکے بس چند دنوں کے اندر ان کی عبادت قبول ہوں گی، جو وہ کر رہے ہیں پہلے سے وہ قبول ہوں گی، یہ بات ہے. لیکن اب زیادہ عرصہ رہ نہیں سکتے، بس گئے. اس کے بعد صرف ہی وہ رہ جائیں گے کہ جن کو کلمہ بھی نصیب نہیں، وہ رہ جائیں گے. باقی جس کو کلمہ نصیب ہے وہ اٹھ جائے گا بس. اب پھر یہ
فرما کے پھر گدھوں کی طرح دلتیاں چلائیں گے، بس کوئی شرم حیا انسانیت سب ختم ہو جائے گی. پھر اچانک ایک دن اس طرح پھر سور پھونک لیں گے، اور اس وقت کوئی ایسا حالات نہیں ہوں گے دنیا میں، کیونکہ بادشاہیاں بھی چل رہی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، قتل غارت لوٹ مار سب کچھ شروع ہے. یہ یعنی پاکستان کے حالات لوٹ آئیں گے، جیسے اب مہنگائی ہر چیز شروع ہے کہ صبح تقریباً 8 بجے کا 8-9 بجے کا وقت ہوگا، لوگ اپنے کاروبار پہ جا چکے، دکانیں کھل چکی، بازار میں رونق آ گئی ہے. آپ نے فرمایا کہ حوض پلستر ہو رہا ہے، جو بنگلوں میں ہوتے ہیں، یا اس وقت تو پینے کے لیے لوگ کرتے تھے حوض، اب بنگلوں میں بنتے ہیں عیاشی کے لیے حوض پلستر ہو رہا ہے. دودھ نکالنے والے جانوروں کا دودھ نکال رہے ہیں بیٹھے نیچے، دکان کھل گئی ہے، کپڑا پسند کر رہا ہے، بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، انسان بکھرے ہوئے ہیں کپڑے. اچانک آواز، ایک دم آواز شروع ہو، اتنی خوفناک کہ دل پھٹ جائے. آواز شروع ہوتے ہی گھبرا جائے گا ہر شخص، دکاندار بھاگے گا دکان چھوڑ کے، اسے پتہ نہیں کہ گاہک بھاگے گا، کسی کو گھر نہیں ملے گا میرا مکان کا، ہاں جس منہ ہے بھاگتے جائیں گے، گھر والے بھاگ لیں گے. اور یہ ہے کہ بھئی یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی ماں جو بچے پر قربان ہو جاتی ہے، وہ بھول جائے گی اس بچے کو جو سینے سے لگا کے دودھ پلا رہی ہے، بچہ گر جائے گا ہاتھوں سے، ہاتھ چھوٹ جائیں گے، بچہ گر جائے گا، پتہ نہیں وہ کہاں گرا. اس طرح جیسے اور ترنا سا سکارا ماں ہوں بے سکارا، آپ کو لگے گا لوگ نشے میں ہیں، نشہ وشہ نہیں ہے، ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا سخت عذاب آ چکا ہے. اس لیے ایک دم عمارتیں ٹکرانے لگ جائیں گی، زلزلہ اتنا شدید ہوگا زمین میں کہ لوگ چلتے ہوئے گریں گے، بہت سخت زلزلہ ہوگا. اور اوپر سورج ایک دم بے نور ہو جائے گا، روشنی ختم سورج کی، اندھیرا ہی اندھیرا، ستاروں کو ٹکرانے کے دھماکے اوپر سے ہے، آواز چل رہی ہے، بڑھ رہی ہے، بس ہے. یہ ہے قیامت. ہاں تو اب جب یہ قیامت آئے گی، سورج نکل آئے گا مغرب سے، تو پھر ایک حبشے کا بادشاہ آئے گا، ٹھگنا ذوالفقارین، آپ نے چھوٹی پنڈیوں والا، وہ آئے گا، وہ کعبے کی اینٹ سیٹ بجا دے گا، ڈھا دے گا کعبے کو. ڈاکٹر مولانا بدر احمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کیا کہ ٹھگنے کو مسلط کیا، تو گویا اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کعبے کو طاقت کوئی نہیں گرا سکتی. اگر میں نہ چاہوں، گرانا ہی چاہوں، باقی نہ رکھنا چاہوں، تو ٹھگنا ہی آگے ڈھا دے گا. طاقتوں کی ضرورت نہیں، یہاں بڑی بڑی طاقتیں چڑیوں سے مروا دی گئی، لیکن اب کعبے کو باقی نہیں رکھنا. تو باقی سے بتانا ہے کہ کعبے کی اپنی کوئی طاقت نہیں تھی، طاقت تو اللہ کی تھی، اللہ نے ہٹا لیا اپنی طاقت، وہ ٹھگنے کو مسلط کر لے گئے، کعبے کو اٹھا دے. جیسے کوئی جب محل بنتا ہے تو بڑے شان شوق، جب اسے ختم کرنا ہوتا تو مزدوروں کو بلا جائے، اٹھا دینا بھائی اس کو. یہ ہے، اس طرح کعبہ ختم ہو جائے گا. تو مَلَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم عمل کر رہے ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، پھر دوبارہ اس کو تاکید کی، جدھر بھی آپ نکلے، جدھر نکلے فَلِّ وَجْهَكَ، پھیر دے اپنا رخ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جدھر تم نکلو، امت کو کہا جہاں بھی جاؤ تو دیکھو وہاں سے کعبہ کس طرف ہے. حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهْ، تو اپنے رخ تم بھی پھیر دو ادھر ہی. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے لیے تم پر کوئی الزام، یا حجت دلیل ہوتے، الزام کوئی دلیل کہ بھئی تم کیسے مومن ہو، تمہارا کعبہ تو وہ ہونا چاہیے تھا، تمہارے نبی کو پتہ ہی نہیں کعبے کا. یہ دلیل نہ رہ جائے، یہ اعتراض نہ رہ جائے. لِأَلَّا، تاکہ نہ یکون رہ جائے، للناس لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجہ کوئی الزام. الا الذین ظلموا، سوا ان کے جو ظالم ہیں، منہم ان میں سے، انہیں تو اعتراض کرنے ہی کرنے ہیں. ظالموں نے تو ہر صورت اعتراض کرنا ہی کرنا ہے. الا الذین ظلموا منہم،
فلا تخشوا، ان سے ڈرو نہیں تم، جن کا کام ہی اعتراض کرنا ہے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، واخشونی، مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، مکمل دین نازل کر دوں، جس میں حکومت و سلطنت بھی ہو، دنیا کے خزانے بھی تمہارے حوالے کر دوں، ہر چیز تمہیں دے دوں، نعمت پوری کر دوں۔ اور جب آخری خطبہ آپ دے رہے تھے منا میں، جبکہ اس کے گویا 3 سال بعد، نہ 3 مہینے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے، ذوالحج تھا، آگے محرم صفر ربیع الاول، تو ٹھیک 3 مہینے ہوتے ہیں جس دن آپ خطبہ دے رہے ہیں، اس کے 3 مہینے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس میں اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہوئی خطبے کے دوران، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور نعمت جو دینی تھی پوری دے دی تمہیں، اور اسلام کو تمہارا دین میں نے پسند کیا، دین بنانا اسلام کو پسند کیا کہ اسلام تمہارا دین، اور مکمل کر دی ہے۔ جب مکمل ہو گیا تو اب نئی بات کون داخل کرے گا اس میں؟ وہی بدعت ہے جو اللہ نے دین دے دی آج کے دن تک، اور تمام صحابہ جن کو صحابیت نصیب ہونی تھی وہ ہو چکی، کہ 3 مہینے تو باقی رہتے ہیں، اس لیے تمام صحابہ وہ دین میں داخل ہو چکے، شامل ہو چکے، جن کو صحابیت کا اعزاز ملنا تھا وہ مل چکا۔ جی اب عمل بھی مکمل ہے، اس مکمل عمل میں اب صحابہ کو چونکہ گارنٹی دے دی اس کی کہ جو یہ کرے وہ دین ہے، صحابہ جو کرے وہ دین ہے، لہذا ان سے ہٹ کر کرو گے کچھ وہ دین نہیں۔ ہاں جی نئی بات لاؤ گے، نئی باتیں دین کے مشابہ ہیں۔ اب یہ ہے کہ بھئی ایک شخص عیدگاہ میں نماز کی نیز باندھ دی، ابھی عید کی نماز ہونی تھی، حضرت علی تھے، لوگوں کا انتظار تھا عید کی نماز ہو جائے گی، اس نے کہا اتنے میں نفل پڑھ لوں، وہ نیک آدمی تھا کوئی، آپ نے روکا اسے، یہ نماز نہ پڑھ، نماز سے روک رہے ہیں حضرت علی، کیوں؟ اس نے کہا یا امیر المومنین کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر مجھے سزا دیں گے؟ انہوں نے نہیں، نماز پڑھنے پر اللہ سزا نہیں دیتے، یہ تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن یہ نماز تو پڑھ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، اور جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ فضول ہے، اور فضول کام تو اللہ سزا ضرور دیں گے، ایسا جواب دیا۔ حالانکہ نماز بات اس کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ سزا دیں گے؟ نماز پہ نہیں سزا دیتے، جو نماز علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے پڑھی جائے گی اس پہ سزا دی جائے گی، وہ گناہ ہے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے یہ سارے 11ویں یہ ختم، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا رسمیں، یہ کبیرہ گناہ ہیں، سخت بدعت ہے، اجر وجر نہیں ان میں۔ جو ہم میت کے تیسرے دن ختم شریف ہو رہا ہے، جو تک کھول خانی ہو، ان کا اجر نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر ہے، صحابہ سے ہٹ کر ہے۔ اب آگے سے جواب کرتے یہ حرج کیا ہے؟ یہی حرج ہے، یہی تو اس نے حضرت علی سے کہا تھا جی اس میں نماز